السلام علیکم دوستو، RG اردو اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، شہزادہ فرہاد جیسے ہی اپنے باپ کے شاہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ بادشاہ سلامت کمرے میں اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ملک تاران کے بادشاہ بھی موجود تھے، جو بے حد بوڑھے اور لاغر نظر آ رہے تھے۔ ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں یوں سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ رو رہے ہوں۔ شہزادہ فرہاد نے اندر آ کر انہیں سلام کیا تو وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ او شہزادہ فرہاد، تم آؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادہ فرہاد آگے بڑھا اور پھر وہ وہاں موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابا حضور، شاہ تاران اور یہاں، اور یہ ان کو کیا ہوا ہے؟ اور ان کی یہ حالت کیا ہوا ہے انہیں؟ شہزادہ فرہاد نے حیرانی سے شاہ تاران کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ تاران کو شہزادہ فرہاد بخوبی جانتا تھا، کیونکہ ان کے ملک تاران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ شاہ تاران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی زکیہ تھا۔ شہزادہ فرہاد اور شہزادی زکیہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، اور ان کی پسند کو دیکھ کر دونوں ملکوں کے بادشاہوں نے ان کی منگنی کر دی تھی، اور اب بہت جلد ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ شہزادہ فرہاد کو حیرانی شاہ تاران کو وہاں موجود دیکھ کر نہیں، بلکہ ان کی حالت کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کے بیمار ہوں۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں زمانے بھر کا غم جھلک رہا تھا۔ ایسی حالت یا تو ان کا تخت و تاج چھوٹ جانے کی وجہ سے ہو سکتی تھی، یا پھر کسی قریبی عزیز کے مرنے پر۔ شاہ تاران بے حد غمگین ہے بیٹا، بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں ابا جان، کیا ہوا ہے انہیں، اور یہ کس بات سے غمگین ہیں؟ شاہ تاران روحان سے لہجے میں بولا۔ بیٹا، شہزادی زکیہ۔ شہزادی زکیہ کا نام سن کر شہزادہ اچھل پڑا اور کھڑا ہو گیا۔ شہزادی زکیہ، کیا ہوا ہے شہزادی کو؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ شہزادے فریاد نے بکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شاہ تاران یہی بتانے کے لیے یہاں آئے ہیں بیٹا۔ کیا بتانے آئے ہیں یہ؟ شہزادے فرحان نے اسی لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی اور پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ بیٹا، تمہارے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت افسوسناک خبر ہے۔ شہزادی زکیہ کو محل سے ایک جن اٹھا کر لے گیا ہے، بادشاہ سلامت نے کہا، اور جن کا سن کر شہزادہ فرہاد ایک دم پریشان ہو گیا۔ شہزادے فرہاد کے منہ سے نکلا، جن؟ ہاں بیٹا، اس کا نام شاتل جن ہے۔ وہ کوہ مردار میں کہیں رہتا ہے۔ چند روز پہلے وہ اچانک باغ میں آیا تھا۔ وہاں شہزادی زکیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شاتل جن ہوا میں اڑ رہا تھا کہ اس کی نظر شہزادی زکیہ پر پڑ گئی۔ اس نے شہزادی زکیہ کو اپنے لیے پسند کر لیا اور فوراً نیچے آ گیا۔ شہزادی زکیہ اور اس کی سہیلیاں خوفناک اور سیاہ جن کو دیکھ کر ڈر گئیں۔ شاتل جن نے فوراً جھپٹا مار کر شہزادی زکیہ کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر باغ میں موجود محافظ چیختے ہوئے شاتل جن کی طرف بڑھے، مگر شاتل جن نے اچانک منہ کھول کر ان پر آگ کی پھواریں برسانی شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں کئی محافظ اور شہزادی زکیہ کی سہیلیاں وہیں جھلس کر ہلاک ہو گئیں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہاں اور محافظ آتے، جن شہزادی زکیہ کو لے کر فضا میں اڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ شاہ تاران نے شہزادہ فرہاد کو دکھ بھرے انداز میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جن تھا اور اس کا نام شاتل جن ہی تھا؟ شہزادہ فرہاد نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اس جن کو باغ میں کئی لوگوں نے دیکھا تھا۔ اس جن اور شہزادی کی تلاش میں ہم نے بے شمار سپاہی بھی دوڑائے تھے، مگر وہ جن شہزادی کو نہ جانے کہاں لے گیا۔ پھر ہم نے وزیر اعظم کے کہنے پر شاہی نجومی کو بلایا تو اس نے ہمیں ساری تفصیل اور اس جن کا نام بتایا۔ کیا بتایا تھا شاہی نجومی نے؟ شہزادے فرحان نے بادشاہ سے پوچھا۔ شاہ نجومی نے حساب کتاب لگا کر ہمیں بتایا تھا کہ شاتل جن بے حد ظالم صفاق اور خوفناک جن ہے۔ وہ جن نہ صرف اپنی قوم پر بلکہ انسانوں اور جانوروں پر بھی بے پناہ ظلم کرتا ہے۔ شاتل جن آگ پرست جن ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ منہ سے آگ برسا کر ہر چیز کو لمحوں میں جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی نامعلوم مقام پر رہتا ہے، اور مقام کون سا ہے، کہاں ہے، اس کے بارے میں شاہی نجومی لاکھ کوشش کے باوجود کچھ نہیں جان سکا۔ اس نے ہمیں شاتل جن کے بارے میں مزید بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہر روز آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کر کے اس کی پوجا کرتا ہے، اور روزانہ 2 انسانوں
2 जिनों और 2 मुख्तलिफ जानवरों को उस आग में जिंदा जला देता है ताकि आग उससे खुश होकर उसकी ताकत बढ़ा दे और वो मुंह से इस कदर आग निकाल सके कि लम्हों में बस्तियां की बस्तियां जलाकर राख कर दे। शातिल जिन आग की कुव्वत इसलिए हासिल करना चाहता है कि वो पूरी दुनिया के जिनों और देवों को अपना गुलाम बना सके। वो मुल्क तारान की फिजाओं में उस रोज आग में जिंदा जलाने के लिए 2 इंसानों को लेने आया था कि उसकी नज़र शहजादी ज़किया पर पड़ गई। वो शहजादी ज़किया को आग में तो नहीं जलाएगा, मगर वो शहजादी ज़किया से शादी करके उसे अपने पास हमेशा कैद रखेगा। ये सारी तफसील सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। हमने शाही नजूमी से कहा कि वो एक बार फिर कोशिश करे और किसी तरह ये मालूम करके बताए कि शातिल जिन कहाँ रहता है। शाही नजूमी ने एक बार नहीं कई बार हिसाब किताब लगाया, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। हम बहुत मायूस थे और यही लग रहा था कि अब हम अपनी बेटी को कभी नहीं देख सकेंगे। शहजादी ज़किया की गुमशुदगी का हमें और मलका आलिया को बहुत गम था, लेकिन हम क्या कर सकते थे। फिर एक दिन शाही नजूमी हमारे पास आया। उसे देखकर हमें उम्मीद बंधी कि शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और इसने मालूम कर लिया हो कि शातिल जिन कहाँ है और हमारी बेटी किस हाल में है। हमारे पूछने पर शाही नजूमी ने बताया कि वो उसके लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे शातिल जिन के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका। हिसाब किताब के दौरान उसे एक ऐसी बात का पता चला जिसके लिए वो खास तौर पर हमसे मिलने आया था। हमारे पूछने पर इसने कहा उसका हिसाब किताब बताता है अगर शहजादा फरहाद शहजादी ज़किया की तलाश में निकले तो ना सिर्फ शातिल जिन तक पहुंच सकता है, बल्कि जिन की कैद से शहजादी को आज़ाद भी करवा कर ला सकता है। जब हमने ये सुना तो फौरन मुल्क कारान आ गए। अब बेटा, हम तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। शहजादी ना सिर्फ हमारी इकलौती बेटी है, बल्कि वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी होने वाली बीवी को कोई जिन उठाकर ले जाए और वो उस पर जुल्म करे? शाही तारान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। आखिरी अल्फाज कहते हुए उनकी आवाज रुंध गई और वो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से शहजादे की तरफ देख रहे थे। नहीं नहीं, कभी नहीं। शहजादी ज़किया मेरी मंगेतर है और इस पर कोई जुल्म करे मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, शहजादे ने जोश भरे लहजे में कहा। तो फिर बेटा, शाही नजूमी के कहने के मुताबिक तुम ही जिन का मस्कन तलाश कर सकते हो और उसकी कैद से अपनी मंगेतर को छुड़ाकर ला सकते हो। लेकिन अब्बा जान, जिन और उसके मस्कन को मैं कहाँ तलाश करूंगा? न जाने वो दुनिया के कौन से हिस्से में होगा। शाही नजूमी ने इशारतन तुम्हें शुमाल मगरिब की तरफ जाने का मशवरा दिया था बेटा। इसने ये भी कहा था कि 7 रोज के सफर के बाद तुम सुनहरी फूलों वाले एक बाग में जा पहुंचोगे। उस बाग में तुम्हें एक गैबी ताकत मिलेगी और वही गैबी ताकत तुम्हारी रहनुमाई करेगी और तुम्हें जिनके मस्कन तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगी। अच्छा, क्या शाही नजूमी ने इस गैबी मदद के लिए कुछ नहीं बताया? शहजादे फरहाद ने बादशाह से पूछा। नहीं बेटा, इसके अलावा शाही नजूमी ने और कुछ नहीं बताया। ठीक है बादशाह सलामत, अगर ऐसी बात है तो मैं इस पुरसरार और खतरनाक मुहिम पर जरूर जाऊंगा। शातिल जिन जालिम और शैतान है। वो जिनों और जानवरों के साथ साथ इंसानों पर भी जुल्म कर रहा है। उन सब को आग में जिंदा जलाकर ऐसा जुर्म कर रहा है जिसकी किसी सूरत भी माफी नहीं। मैं ऐसे खौफनाक जिन को हलाक करके उसके जुल्म से जिनों और इंसानों को जरूर बचाऊंगा और उसकी कैद से शहजादी को भी आज़ाद करा के लाऊंगा। अब्बा हजूर, क्या आप मुझे इस मुहिम पर जाने की इजाज़त देंगे? मैं अभी और इसी वक्त जाना चाहता हूँ। ज़रूर बेटा, ये कोई पूछने की बात है। हमने तो तुम्हें हमेशा जालिमों के खिलाफ तलवार उठाने की तरबियत दी है। शातिल जैसे शैतान जिनको हलाक करके तुम जिनों, इंसानों और जानवरों को उसके जुल्म से निजात दिलाओगे और मैं तुम्हें इस नेकी से कैसे रोक सकता हूँ? और फिर वो बदबख्त जिन हमारी बहू शहजादी को भी ले गया है। ये जानकर हमारा खून खोल रहा है। इसलिए हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि जाओ और जाकर जैसे भी हो उस शैतान जिनको हलाक कर दो। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बादशाह की बात सुनकर शहजादा फरहाद खिल उठा। उसने अपने बाप और शाह तारान को अलविदा कहा और फिर अल्लाह का नाम लेकर अपने नामालूम सफर के लिए निकल खड़ा हुआ। शहजादा फरहाद अपने मखसूस अरबी नस्ल के घोड़े पर सवार शुमाल मगरिब की जानिब उड़ा जा रहा था। 7 रोज के सफर के बाद वो एक सरसब्ज और खूबसूरत इलाके में पहुंच गया। ये एक बाग था जो बेहद वसी और दूर तक फैला हुआ था।
شہزادہ فرحاد گھوڑے کو لے کر باغ میں گھومنے لگا۔ پھر اس نے باغ میں سنہرے رنگ کے جگہ جگہ پھول دیکھے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں جانے کے لیے اسے شمال مغرب کی طرف سفر کرنے کو کہا گیا تھا۔ باغ میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا اور باغ میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ بے حد پرتجسس تھا۔ اس کا تجسس اس غیبی امداد کے لیے تھا جو اسے اس باغ میں ملنے والی تھی، اور اس غیبی مدد سے وہ شاطل جن تک پہنچ سکتا تھا۔ شہزادہ سوچنے لگا، حیرت ہے، یہاں تو کوئی نہیں، انسان تو انسان، مجھے اس باغ میں کوئی چرند پرند بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ باغ میں پرسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی اور درختوں پر چڑیوں کی چہچہار بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ باغ جتنا خوبصورت تھا وہاں اتنی زیادہ خاموشی اور پرسرار پن چھایا ہوا تھا۔ شہزادہ باغ میں گھوم گھوم کر تھک گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے سامنے کوئی نہیں آیا۔ لگتا ہے یہ وہ جگہ نہیں جہاں مجھے بھیجا گیا ہے، شاید ایسی جگہ کہیں اور بھی ہو اور غیبی مدد وہاں میری منتظر ہو، مجھے آگے جانا چاہیے۔ شہزادے نے کچھ سوچتے ہوئے خود سے کہا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک اس کے سامنے جھماکا ہوا اور اچانک وہاں ایک سنہری پری نمودار ہو گئی۔ پری نے زرق برق لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال اور پر سنہرے تھے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بے حد خوبصورت چمکدار تھیں۔ اسے نمودار ہوتے دیکھ کر شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ میں سنہری پری ہوں شہزادے، پری نے مسکرا کر کہا۔ سنہری پری، کیا تم یہاں میری مدد کرنے کے لیے آئی ہو؟ ہاں شہزادے، میں ہی وہ غیبی امداد ہوں جو تمہیں جن تک پہنچا سکتی ہے۔ بہت خوب، کہاں ہے شاطل جن؟ مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں اس شیطان کو ہلاک کر کے اس کی کیسے شہزادی کو آزاد کرانا چاہتا ہوں جو کہ میری منگیتر ہے۔ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی شہزادے، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ اچھی پری، کیسا کام؟ شہزادے نے چونک کر پوچھا۔ میں پرستان کی شہزادی ہوں، شاطل جن پرستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ مجھے اور میرے ماں باپ کو ہلاک کر کے پرستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس جن نے میرے باپ کے ساتھ 1 سال کا معاہدہ کر رکھا ہے کہ وہ 1 سال کے بعد پرستان آئے گا اور پرستان کا تخت و تاج اگر شہنشاہ پرستان نے اس کے حوالے کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سارے پرستان کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ شہزادے، 1 سال پورا ہونے میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ اگر ہم نے پرستان کا اقتدار اس شاطل جن کو دے دیا تو وہ پرستان پر بہت ظلم کرے گا، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے سارے پرستان کو جلا کر خاک کر دے گا۔ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ شہزادے نے حیران ہو کر کہا، جیسے وہ سنہری پری کی بات نہ سمجھا ہو۔ شاطل جن پرستان کا مقدس سنہری پھول اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ اقتدار کے حصول کے لیے جب پرستان آئے گا تو اس کے پاس ہمارا سنہری مقدس پھول ہوگا، اور اس پھول کی وجہ سے میرے باپ کو اسے ہر حال میں اپنا تخت و تاج اس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو میرا باپ اسی وقت ہلاک ہو جائے گا۔ سنہری پھول اگر 3 روز تک میرے باپ کو نہ ملا تب بھی ان کا یہی حال ہوگا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جب تم جن کو ہلاک کرنے جاؤ تو اس سے پہلے سنہری پھول لازماً حاصل کر لینا۔ وہ پھول تمہیں مجھے دینا ہوگا تاکہ میں وہ پھول لے جا کر اپنے باپ کو دے کر ان کی زندگی بچا سکوں۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ تم جن سے سنہری پھول لا کر مجھے دو گے تو میں تمہیں نہ صرف اس جن تک پہنچا سکتی ہوں بلکہ اسے ہلاک کرنے کا طریقہ بھی بتا سکتی ہوں۔ سنہری پری کہتی چلی گئی اور شہزادہ سنتا گیا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، ٹھیک ہے سنہری پری، مجھے منظور ہے، میں تمہیں جن سے سنہری پھول حاصل کر کے دے دوں گا۔ سنہری پری بولی، ایسے نہیں، مجھ سے وعدہ کرو۔ ٹھیک ہے سنہری پری، میں وعدہ کرتا ہوں، شہزادے فرحاد نے مسکرا کر کہا۔ بہت خوب شہزادے، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم واقعی اچھے اور نیک انسان ہو۔ سنہری پری نے خوش ہو کر کہا، اب بتاؤ کہاں ہے جن اور اسے کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ شاطل جن یہاں سے لاکھوں کوس دور پہاڑوں کے اندر کہیں غار میں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ایک دریا کے کنارے آ کر بیٹھتا ہے۔ اس وقت وہ اس دریا کے کنارے ایک چٹان پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں تمہیں 2 سرخ موتی اور ایک غلیل دیتی ہوں، ان سرخ موتیوں کو تمہیں غلیل سے نشانہ لے کر شاطل جن کی آنکھوں میں مارنا ہوگا۔ جیسے ہی شاطل جن کی دونوں آنکھیں پھوٹیں گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سنہری پری نے کہا،
اور پھر اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں غلیل اور 2 چھوٹے چھوٹے سرخ موتی آ گئے۔ اس نے غلیل اور موتی شہزادے کو دے دیے۔ اور وہ سنہری پھول وہ کہاں ہے؟ شہزادہ فریاد نے غلیل اور موتی لیتے ہوئے سنہری پری سے پوچھا۔ جس چٹان پر تمہیں شاطل جن بیٹھا نظر آئے گا اسے ہلاک کرنے کے بعد تم اس چٹان کے قریب دریا میں کود جانا۔ سنہری پھول اس نے دریا میں چھپا رکھا ہے۔ سنہری پری نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا اب یہ بتاؤ وہ دریا کہاں ہے جس کے کنارے وہ جن بیٹھتا ہے؟ وہ دریا یہاں سے لاکھوں میل دور ہے۔ شہزادے اگر تم اپنے گھوڑے پر سفر کرو گے تو اس دریا تک جاتے جاتے تمہیں کئی ماہ لگ جائیں گے۔ پھر میں اتنی جلدی کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ میں تو جلد سے جلد اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، شہزادے نے پریشان ہو کر کہا۔ سنہری پری نے اپنے پروں سے 2 پر نوچے اور شہزادے کی طرف بڑھا دیے۔ ان پروں کو اپنے پاس رکھ لو شہزادے، آنکھیں بند کر کے جب تم ان پروں سے کہو گے تمہیں فلاں جگہ جانا ہے تو تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے، چاہے وہ جگہ لاکھوں میل دور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن تم نے اس وقت تک اپنی آنکھیں نہیں کھولنی جب تمہارے پاؤں زمین پر نہ لگ جائیں۔ سنہری پری نے کہا تو اس کی بات سن کر شہزادہ خوش ہو گیا۔ اس نے سنہری پری سے اس کے 2 پر بھی لے لیے۔ پھر اس نے سنہری پری کو خدا حافظ کہا اور آنکھیں بند کیں اور سنہری پروں سے کہا کہ وہ اس دریا کے پاس جانا چاہتا ہے جہاں جن موجود ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اسے اپنا جسم ہوا میں اڑتا محسوس ہوا۔ دوسرے لمحے شہزادہ جیسے ہوا کی دوش پر اڑا جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس کا جسم آہستہ آہستہ نیچے جانے لگا اور پھر اس کے پیر ٹھوس زمین پر آ لگے۔ پیروں کے نیچے زمین کا احساس ہوتے ہی شہزادے نے آنکھیں کھول دیں اور خود کو ایک پہاڑی علاقے میں بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ ایک بڑی چٹان پر بالکل دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کے بائیں طرف ایک ٹھوس چٹان پر ایک موٹا سا جن بیٹھا تھا۔ جیسے ہی شہزادہ فرہاد چٹان پر نمودار ہوا وہ گردن گھما کر نہایت خوفناک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزادہ بھی اس کی طرف بڑھا اور پھر اس موٹے اور خوفناک جن کی شکل دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ آدم زاد، آدم زاد! موٹے جن نے فوراً کھڑے ہو کر شہزادے کو دیکھتے ہوئے گرجدار لہجے میں کہا، کیا تم شاطل جن ہو؟ شہزادہ فرہاد نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوہو، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کون ہو تم؟ جن نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے چٹان کے کنارے پر آ کر اونچی چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا اس چٹان پر آ گیا جس پر شہزادہ فرہاد کھڑا تھا۔ اس کے اچھل کر چٹان پر آنے سے چٹان بری طرح لرز اٹھی اور یہ لرزش اس قدر تیز تھی کہ شہزادہ بھی اچھل کر پشت کے بل گر گیا، مگر پھر وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرا نام شہزادہ فرہاد ہے۔ شاطل جن، تم ملک تاران سے جس شہزادی زکیہ کو اٹھا کر لائے ہو وہ میری منگیتر ہے۔ کہاں ہے وہ؟ میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، تو تم شہزادی کو لینے آئے ہو؟ بہت خوب۔ سنو شہزادے، شہزادی زکیہ کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ میں بہت جلد اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ تم اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ میں آگ برسا کر تمہیں ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا، جن نے گھراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادہ گھبرا گیا۔ اچانک اسے پری کی آواز سنائی دی، گھبراؤ نہیں شہزادے، تمہارے پاس میرے سنہری پر ہیں۔ اگر جن نے تم پر آگ برسائی تو تم پر اس آگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ شہزادے فرہاد نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر اسے سنہری پری کہیں دکھائی نہ دی۔ سنہری پری کی آواز سن کر اسے اطمینان ہو گیا اور وہ جن سے کہنے لگا، تم بے شک آگ برساؤ، مگر میں یہاں سے شہزادی کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جن نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بھاڑ جیسا منہ کھولا اور اچانک اس کے منہ سے آگ کی پھوار نکل کر شہزادے پر پڑنے لگی، لیکن اس آگ کا شہزادے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شہزادے نے فوراً غلیل نکالی اور سرخ موتی نکالے اور پھر اس نے باری باری دونوں موتی شاطل جن کی آنکھوں میں مار دیے۔ شاطل جن کی دونوں آنکھیں پھوٹ گئیں، وہ دھاڑے مار مار کر چیخنے لگا اور وہ اچھل کر دریا میں جا گرا اور ہلاک ہو کر ڈوبتا چلا گیا۔ جن کو ہلاک کر کے شہزادے نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر دریا میں اسی جگہ کود گیا جہاں جن بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دریا سے خوبصورت سنہری پھول نکال لایا۔ جب وہ دریا سے باہر آیا تو اسی چٹان پر سنہری پری اور شہزادی زکیہ دونوں موجود تھیں۔
سنہری پری نے شہزادی زکیہ کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ شہزادے فرحات سے گلے مل کر بے حد خوش ہوئی۔ شہزادے نے سنہری پھول پری کو دے دیا، جس پر سنہری پری نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر سنہری پری نے ان دونوں کو ان کے ملکوں میں واپس پہنچا دیا۔ شاہ تاران اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادے فرحات کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ کچھ عرصے بعد شہزادہ فرحات اور شہزادی زکیہ کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اس شادی میں سنہری پری کے ساتھ پرستان کی بے شمار پریاں بھی شریک ہوئیں، جس سے شہزادہ اور شہزادی زکیہ کی شادی کی رونق اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔